اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین دی وقار، ایک روایت ہے کہ ایک ملک کے بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغ کی اذان سننے کے بعد فوراً اذان دے دیا کرو، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ محل کے معصوم مرغ نے نصف شب یعنی کوتاہی سے اذان دے دی اور مؤذن نے بھی حکم شاہی کو مانتے ہوئے اسی وقت اذان دے دی، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو قبل از وقت بیدار ہونا پڑا اور اس جرم کی پاداش میں حاکم وقت نے اس کو موت کی سزا سنا دی۔ اور جب یہ خبر شہزادی تک پہنچی جو کہ بادشاہ کی لاڈلی تھی، تو اس نے اپنی والدہ کو یہ مصرع لکھ کر بھیجا کہ قتل و واجب مرغ بے ہنگام رہا، یعنی اس سزا کا اطلاق تو مرغ پر ہونا چاہیے تھا نہ کہ مؤذن۔ تو ناظرین، لہٰذا یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بسا اوقات مرغ بے وقت اذان کا مرتکب بھی ہوتا ہے، تو کیا اس کے باوجود اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اس صورت میں ہم اسلامی حوالہ جات اور خاص طور پر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ مرغ اور اس کی اذان کے پیچھے کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے دستے ادب کو جوڑ کر حضرت امام علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بات سمجھا دیں کہ وہ اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی آمد سے لاکھوں سال قبل جنات بھی آباد تھے اور یہ جنات کا مسکن ہوا کرتا تھا، اور جب اللہ نے چاہا کہ زمین پر اپنے نائب یعنی انسان کو بھیجا جائے تو اس وقت جنوں کو حکم دے دیا گیا کہ تم اب صرف رات تک محدود ہو جاؤ، جبکہ اس وقت دنیا بھر جو کہ ایک عقاب کی مانند پرندے کی صورت فضا میں محو پرواز رہتا تھا، اس کی قوت پرواز میں کمی کرتے ہوئے اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، جس کے بعد اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ رات کے ختم ہونے اور سحر قریب ہونے کے وقت یہ اذان عنصر انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھائے، اور بلکہ جنات کو بھی یاد دہانی کرا دے کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اور انسانوں کا شروع۔ اور آپ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے مزید فرمایا کہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم کو جنات اور فرشتوں تک کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، جبکہ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اپنا روب اور اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز سن کر فوراً بھاگ جاتے ہیں اور لرز جاتے ہیں۔ اور آپ نے اس شخص کو مزید یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم یہ دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہو چکا ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس شخص کو مرغ کی اذان سنائی جائے اور وہ اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں اور لرز جاتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اگر ہم اس ملک کی زندگی پر نظر ڈالیں تو جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق یہ نہ صرف شیاطین کو بھگانے کے کام آتا ہے بلکہ یہ انسانی خوراک کے لیے وچ پیدا کرنے کا ایک انمول ذریعہ بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین بھی اس سے پرندے کو اپنے گھر میں پالنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ اس کی موجودگی میں اللہ کی مخلوق کے لیے رزق میں اضافے کا سبب بھی بن سکے۔ تو ناظرین محترم، یہی نہیں بلکہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث بھی اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے اس شیطان کے شر کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اس درویش پرندے کے حقوق پورے کرنے میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس سے موجود بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔